اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ۔ یہ تمام مشاہدات جو آپ کے ساتھ شیئر کیے جا رہے ہیں، ان تمام مشاہدات کا صرف اور صرف مقصد یہ ہے کہ ہم تمام لوگوں کی زندگیوں کے اندر درود پاک پڑھنے کا شوق پیدا ہو جائے اور ہم اللہ رب العزت کے حکم پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود پاک بھیجنے والے بن جائیں اور اللہ رب العزت کے خزانوں سے براہ راست لینے والے بن جائیں، اپنی تکالیف، مصیبت، دکھ، غم اور پریشانیوں کو درود پاک کے ذریعے حل کرنے والے بن جائیں اور ادھر ادھر کے دھکوں سے، لٹیروں سے اور ایسے لوگوں سے جو ایمان خراب کرتے ہیں ہم محفوظ ہو جائیں۔ ہمارے یہ تمام مشاہدات جو ہم آپ سے وقتاً فوقتاً شیئر کرتے رہیں گے، ہمارے فیس بک کے میسنجر گروپ میں جو ممبرز موجود ہیں جو ڈیلی بیسس پر درود پاک پڑھتے ہیں، یہ مشاہدات ان ممبرز کے ہیں۔ اگر آپ بھی میسنجر کے گروپ میں شامل ہونا چاہتے ہیں یا اپنے مشاہدات جو آپ نے درود پاک سے حاصل کیے ہیں ہم سے شیئر کرنا چاہتے ہیں تو ہم سے رابطہ کیجیے اور کمنٹس کے اندر اپنے مشاہدات بتا دیجیے۔ انشاءاللہ آپ تمام لوگوں کے مشاہدات مختلف دنوں کے اندر سنائے جائیں گے۔ جتنے بھی لوگ آپ کے مشاہدات کو سنیں گے اور ان مشاہدات کو سنتے ہوئے ان میں درود پاک پڑھنے کا شوق پیدا ہوگا اور وہ درود پاک پڑھنے لگ جائیں گے تو اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا انشاءاللہ۔ امید کرتا ہوں ہم ان تمام مشاہدات سے ضرور کوئی نہ کوئی سبق حاصل کریں گے اور ان پہ عمل کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا درود پاک کا واقعہ ایک بہن کا ہے کہ کس طرح سے اللہ رب العزت نے ان کو ایک بری خواہش سے بچایا، کس طرح سے اللہ رب العزت نے ان کو غلط راستے سے بچا کر صحیح راستے پر لگایا۔ وہ بہن کہتی ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج میں آپ سب سے ایک بات شیئر کرنے والی ہوں۔ میرے دل کی ایک خواہش تھی جو مجھے ہر حال میں چاہیے تھی، لیکن وہ چیز اللہ پاک کو پسند نہیں تھی شاید۔ میں نے ہر ممکن کوشش کی، وظائف کیے، نفل پڑھیں، حاجات دعائیں مانگیں، صلاۃ الحاجات پڑھے اور تہجد کے اندر اکثر و بیشتر دعائیں کی، حتیٰ کہ سب کچھ کر لیا، لیکن وہ خواہش میری پوری نہیں ہوئی۔ ہر طریقہ اپنایا، عاملوں کو پیسے دیے کہ شاید کسی سے میرا کام ہو جائے، سب نے میرے پیسے کھا لیے اور مجھے اکیلا چھوڑ کے بھاگ گئے، لیکن میرا کام نہیں بن سکا۔ مگر میری ضد تھی کہ مجھے وہ چیز ہر حال میں مل جائے، چاہے کسی بھی طریقے سے مل جائے۔ میں بہت زیادہ ڈپریشن میں چلی گئی اور ہر وقت روتی رہتی تھی، کسی سے بات کرنے کو دل بھی نہیں چاہتا تھا۔ پھر مجھے فیس بک پر کسی نے کہا کہ آپ ہمارے درود پاک کے گروپ میں ایڈ ہو جائیں، ہم روز وہاں درود پاک پڑھتے ہیں اور وہاں پہ دعا بھی ہوتی ہے۔ میں نے کہا چلو ایڈ ہو جاتی ہوں۔ مجھے اس بارے میں بالکل بھی معلوم نہیں تھا کہ درود پاک اتنا زیادہ پاورفل، اتنا زیادہ اسٹرانگ ہوتا ہے۔ میں وہاں شامل ہو گئی اور روزانہ 100-200 پڑھ کے بتا دیتی تھی۔ پھر کسی نے کہا کہ آپ 1.25 درود پاک پڑھو اور نیت کچھ بھی کر لو، کوئی بھی دعا مانگ لو، آپ جس نیت سے، جس خواہش سے پڑھنا شروع کریں گی وہ چیز آپ کو مل جائے گی۔ لیکن مجھے وہ چیز تو نہیں ملی، مگر سکون بہت مل گیا۔ میرا ہر ٹائم سر درد کرتا تھا،
وہ بھی ختم ہو گیا۔ میں آہستہ آہستہ اللہ کے قریب ہو گئی اور میں اپنے پاگل پن سے باہر نکل گئی، جس کے لیے میں پاگل ہو رہی تھی۔ الحمدللہ وہ چیز ختم ہو گئی۔ الحمدللہ بہت سکون ہے اب۔ میرا اب تک 11,000 ہی درود پاک ہوا ہے۔ میں سوچتی تھی کہ میری دعا قبول ہوگی یا نہیں ہوگی، لیکن میرا مائنڈ خود ہی صحیح ہوتا چلا گیا، اور مجھے ایک دن یہ بھی خیال آیا کہ ایسا نہ ہو کہ درود پاک پڑھنے سے مجھے ریلیکسیشن مل جائے اور میں اس چیز سے دور ہو جاؤں، تو مجھے یہ نہیں چاہیے۔ استغفر اللہ، ایسا نہیں کرنا ہے۔ میں بہت روئی، میں نے دعا بھی کی کہ اللہ ایسا کبھی بھی نہیں کرنا، اس چیز کو مجھ سے دور کبھی مت کرنا۔ میرے دل میں ڈر آ گیا کہیں وہ چیز مجھ سے دور نہ ہو جائے، بس میں آئندہ درود پاک پڑھوں گی ہی نہیں۔ لیکن میں چھوڑ ہی نہیں پائی۔ درود پاک پڑھے بغیر مجھے سکون ہی نہیں ملتا تھا، بلکہ میرے سر میں درد ہونا شروع ہو جاتا تھا اور بے سکونی ہو جاتی تھی۔ پھر مجھے سمجھ میں آئی کہ اللہ پاک ایسا نہیں چاہتے تھے، وہ چاہتے تھے کہ میں بدل جاؤں۔ وہ جانتے تھے کہ میں اپنی ضد نہیں چھوڑوں گی، تو انہوں نے مجھے درود پاک کے ذریعے خود سے جوڑ لیا، اور الحمدللہ آج میں پرسکون ہوں اور اپنی تمام پرانی باتیں بھول چکی ہوں۔ مجھے جو پہلے چاہیے تھا اب وہ مجھے خود برا لگنے لگتا ہے، اور مجھے اللہ رب العزت خود یہ احساس دلاتے ہیں کہ میں غلط چیز مانگ رہی تھی۔ اگر آج مجھے وہ چیز مل جاتی، میں شاید بہت بے سکون رہتی اور ہر وقت روتی رہتی اور اپنے آپ کو ہی قصوروار ٹھہراتی رہتی۔ اللہ کا کرم کہ اللہ رب العزت نے مجھے اتنا سارا مانگنے کے باوجود ایک غلط چیز نہیں دی، مجھے گمراہ ہونے سے بچا لیا۔ مجھے وہ انگارہ نہیں دیا کہ جو مجھے مل جاتا تو میرے ہاتھ جل جاتے۔ مجھے وہ کانٹے نہیں دیے کہ جو مجھے ملتے تو میرا وجود لہو لہان کر دیتے، بلکہ اللہ جو سب تقدیر لکھنے والے ہیں، جو انسان کو پیدا کرنے والے ہیں، جو جانتے ہیں کہ اس کے لیے کیا بہترین ہے، اس نے میری تمام ضدوں کو سنا، میری بدتمیزیوں کو، ہٹ دھرمیوں کو برداشت کیا، لیکن مجھے وہ چیز نہیں دی جس سے مجھے بے سکونی ہوتی، میری زندگی تباہ ہوتی، بلکہ مجھے اللہ نے درود پاک میں لگا دیا، اور آج میں بہت خوش ہوں، بہت پرسکون ہوں، اور قربان جانے کے لیے تیار ہوں اپنے پیارے اللہ پاک پر کہ اللہ پاک نے مجھے گمراہ ہونے سے بچا لیا۔ آپ تمام لوگ بھی درود پاک کو اپنا زندگی کا حصہ بنائیے، اپنے روزانہ کے معمولات کے جو بھی مسائل، پریشانیاں، تکلیفیں ہیں، وہ درود پاک کے ذریعے حل کروانے کی کوشش کیجیے۔ جو بھی آپ کے امتحانات آپ کے سر پر کھڑے ہیں، چاہے وہ روزگار کا، چاہے وہ بے اولادی کا، چاہے وہ کسی بھی قسم کا معاملہ ہو، درود پاک کے ذریعے اپنے ان تمام معاملات کو حل کروا سکتے ہیں، کیونکہ درود پاک کوئی عام عبادت نہیں ہے، درود پاک کوئی عام تسبیح نہیں ہے، یہ وہ تسبیح ہے جو اللہ رب العزت خود فرما رہے ہیں، یہ وہ تسبیح ہے جو اللہ کے فرشتے ہر وقت کر رہے ہوتے ہیں، یہ وہ تسبیح ہے جس کو اللہ نے تلقین کیا صرف ایمان والوں کو، یہ وہ تسبیح ہے جس کو اللہ کے حبیب نے تلقین کیا اپنے صحابہ کرام کو اور آنے والے تمام امتیوں کو۔ تو ہم بھی جب اپنے سخت ترین معاملات کے لیے، چاہے وہ جادو ہو، چاہے وہ رشتوں کی بندش ہو، چاہے وہ بے اولادی ہو، پھر سالوں ہوں یا صدیاں ہوں، پھر چاہے صدیوں پرانا مرض ہو، چاہے کینسر ہو، چاہے جادو ہو، اور کتنا ہی سخت کیوں نہ ہو، چاہے عرصہ دراز سے بے روزگاری کا شکار ہو، چاہے غموں میں مبتلا انسان ہو یا گھر ہو،
اگر وہ اللہ کی تسبیح کو اختیار کر لے گا، اگر وہ فرشتوں کی تسبیح شروع کر لے گا، اگر وہ اللہ کے حکم کو مان لے گا، اگر وہ نبی کے سنت کو اپنا لے گا، اگر وہ نبی کی تلقین کی ہوئی تسبیح پڑھنا شروع کر دے گا، تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، کوئی تکلیف نہیں رہے گی، کوئی امتحان نہیں رہے گا، کیونکہ تمام امتحانات اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں۔ اور جب اللہ ہی امتحان کے سوالات کا جواب دینے والا ہو، اللہ ہی بتا رہا ہو کہ ان تمام امتحانات میں کیا پڑھنا چاہیے، تو پھر ہمیں فوراً سے اسی طریقے سے اس چیز کو اختیار کر لینا چاہیے، جس طرح سے امتحان کے وقت ادھر ادھر گھومنے والا وہ ٹیچر جو خاموشی سے انسان کو نقل کرا دیتا ہے اور بغیر سوچے سمجھے نقل کرنے والا لکھتا چلا جاتا ہے، کیونکہ اسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو ہمیں بتا رہا ہے یہ غلط نہیں ہوگا، تو پھر اللہ رب العزت جنہوں نے ہمیں بنایا، دنیا میں بھیجا، ہم سے 70 گنا زیادہ محبت کرتے ہیں اپنی ماں سے، وہ کس طرح سے ہمیں غلط بتا دیں گے یا ہماری مدد نہیں کریں گے؟ جو اللہ پاک ہماری ماں سے 70 گنا زیادہ ہم سے محبت کرتے ہیں، وہ اللہ رب العزت ہمیں ان آزمائشوں سے، پریشانیوں سے، تکلیفوں سے نکلوانا بھی جانتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہم ان تمام تکلیفوں سے نکل جائیں، اسی لیے درود پاک کا تحفہ ہمیں عطا کیا گیا۔ یہ اس لیے نہیں ہے کہ درود پاک اللہ کے حبیب کی ضرورت ہے، یہ اس لیے نہیں کہ نعوذ باللہ اللہ رب العزت درود پاک کا محتاج ہے۔ اللہ کے اختیار میں تمام کائنات اور اس کی مخلوقات ہیں، کھربوں کھرب فرشتے ہیں جو دن رات اللہ کی حمد و ثنا میں مشغول اور مصروف رہتے ہیں۔ وہ تمام فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتے رہتے ہیں۔ اللہ کو انسان اور جنات کے درود پاک کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہم کامیاب ہو جائیں، ہم اس امتحانات سے بھری ہوئی زندگی کے اندر سرخ رو ہو جائیں، ہماری تکلیفیں، ہمارے غم ختم ہو جائیں، ہماری مانگی ہوئی دعائیں پوری ہو جائیں، ہماری حسرتیں، خواہشات مکمل ہو جائیں، اس لیے اللہ رب العزت نے ہم کو درود تلقین کیا کہ تم میرے حبیب کو یاد رکھو، تم میرے حبیب پر درود بھیجو، میں تم کو وہ سب کچھ عطا کروں گا جو تمہاری خواہشات ہیں، میں تم کو وہ سب کچھ عطا کروں گا جن میں تم پھنسے ہوئے ہو، گرفتار ہو اور نکلنا چاہتے ہو۔ تو تمام لوگ کثرت سے درود پاک پڑھیں، خود بھی پڑھیں اور دوسروں کو بھی اس کی تلقین کریں۔ ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو پریس کیجیے، ہماری ویڈیوز کو اور چینلز کو لائک کیجیے اور ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ جتنے سارے شیئرز ہوں گے اتنی ساری بلیسنگز اللہ رب العزت آپ کو عطا فرمائیں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، بہت ساری دعائیں آپ تمام لوگوں کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔